بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ہادی کے روزے پہ جانا ہے اور آپ جاتے ہیں ہادی کے روزے پر اور وہاں دیکھیے نور ہی نور، قراءت قرآن، نماز. آپ نے کوئی روزہ ایسا دیکھا جہاں نماز نہ ہو رہی ہو؟ بتائیے سوچ کے مجھے، کوئی روزہ ایسا دیکھا جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو؟ جتنے بھی آل محمد کے دنیا میں روزے ہیں، یا سجدے میں ہے کوئی، یا رکوع میں ہے، یا سلام میں ہے، یا تشہد میں ہے، یا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے. تو یہ روزے نہیں ہیں، یہ اللہ کا وجود سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر خدا پہچانا جائے گا تو ان کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. تو نام ہے علی نقی، ایج ہے 40 سال یا 42 سال، عمر ٹوٹل عمر 42 سال یا 40 سال. 40 سال کی عمر ہوتی کتنی ہے؟ اکثر جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے ہیں با اعتبار عمر امام علیہ السلام سے. لفظ یاد رکھیے، کبھی کلپ نہ بنا دیجیے گا کاٹ کے، کبھی بنا دے کہ یہ مولانا آزادار نے وہاں ایسا پڑھا. جب سے یہ کلپ بننے لگی بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا. میں مجمع سے کہہ دیا تم بڑے ہو امام سے با اعتبار عمر. کوئی 50 کا ہے آپ میں سے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 45 کا. تو امام کی ٹوٹل عمر ہے 40 سال. مگر جو 64 یا 65 سال کی عمر میں یا 63 سال کی عمر میں علی کر کے گئے تھے، وہی 40 سال کی عمر میں ہمارا یہ امام کر کے گیا. امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، عمر امامت کی محتاج ہیں. علی نقی پاکیزہ، ماں کا نام سمانہ خاتون، 4 بیٹے 1 بیٹی. اور اس سے بڑی فضیلت کیا بتاؤں آپ سے، اگر آپ توجہ دے لیں تھوڑی سی تو خدا کی قسم تمہارا کھانا علی نقی کی وجہ سے، تمہارا پینا علی نقی کی وجہ سے، تمہارا وجود علی نقی کی وجہ سے، تمہارا یہاں آنا علی نقی کی وجہ سے، تمہاری زندگی کا سکون علی نقی کی وجہ سے. پوری دنیا کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے آج کی تاریخ میں ہمارے 10ویں امام کے سامنے، اس لیے کہ پوتا ایسا دیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا جگمگا رہی ہے. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. ہاں ماشاءاللہ. بتائیے احسان ہے یا نہیں آپ کے اوپر؟ تم ہو امام زمانہ کی وجہ سے، امام زمانہ ہے علی نقی کی وجہ سے. تو جس کا پوتا آج دنیا پہ حکومت کر رہا ہے وہ کس نے دیا آپ کو؟ امام. یعنی اب میں لفظوں کو بدل کے، شہادت تو ملنی تھی 500 سال کے بعد، چاہے ملتی شہادت تو دنیا سے جانا تو تھا ہی، مگر 40 سال کی عمر میں وہ پوتا دے گئے کہ پوری دنیا مر سکتی ہے مگر پوتا مرنے والا نہیں ہے. تو امام زمانہ جیسا تحفہ، امام کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے امام زمانہ. دوسرا تحفہ زیارت جامعہ. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو جاری ہوگی. امام کے کتنے تحفے ہیں؟ 3 تحفے. پہلا تحفہ امام زمانہ، دوسرا تحفہ زیارت جامعہ، جس کے بارے میں آیت اللہ مراشی حد یہ ہے کہ ایک مجتہد نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا اور استغاثہ کر کے کہا مولا میں فلاں فلاں مصیبت میں ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ. تیری پریشانی کا حل ہے زیارت جامعہ میں. تو زیارت جامعہ امام زمانہ نے بتائی ہے ہر پریشانی کے حل کے لیے. جب بھی آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو زیارت جامعہ پڑھنے لگیں. امام اور ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہ ہو کہ ہم نے زیارت جامعہ پڑھی ہو اور وہ نہ ٹلی ہو. اس لیے کہ زیارت جامعہ میں 14 مشکل کشاں ہیں. اور یہ تحفہ کس نے دیا آپ کو؟ امام علی نقی نے. جب راوی نے پوچھا مولا جب بھی ہم آپ کے دروازوں پہ جاتے ہیں، آپ کے دادا کے روزے پہ، آپ کے پردادا کے روزے پہ، امام حسین کے روزے پہ، مولا علی کے روزے پہ، تو ایسی زیارت بتا دو نا کہ ہم کسی کے روزے پہ بھی جائیں اور آپ کو سلام کر لیں. ارے خدا کی قسم اللہ مجھے بھی طاقت دے سمجھانے کی اور آپ کو رجب کی برکت سے طاقت دے سمجھنے کی. بھائی بیٹے کو جب آپ پکاریں گے کسی کے تو اس کے لیے الگ لفظ ہوگا، پوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا.
پڑپوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا. کیوں؟ سب کی اہلیت الگ الگ ہوتی ہے. جو صفات دادا میں ہے وہ پوتے میں نہیں ہے, جو پوتے میں ہے وہ پڑپوتے میں نہیں ہے. راوی نے سوال بڑا مشکل کیا, جس کے روزے پہ بھی جاؤں اسی الفاظ سے سلام کر لوں. تو امام نے زیارت جامعہ تعلیم کر کے فرمایا یہ زیارت کسی کے روزے پہ بھی پڑھ لینا, چاہے علی کے, چاہے حسن کے, چاہے حسین کے, چاہے زین العابدین کے, چاہے باقر کے, اس لیے کہ سب کا علم برابر ہے, سب کا تقوی برابر ہے, سب کا زہد برابر ہے, سب امام ہیں, سب حجت خدا ہیں, سب کی محبت واجب ہے, سب کا علم برابر ہے. تو چاہے جس کے روزے پہ چلے جائیے, یہ تحفہ آپ سے ہر مصیبت کے حل کے لیے کس نے دیا آپ کو؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ دیا. میرے نامہ اعمال میں سے 1 منٹ باقی رہ رہی ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تیسرا تحفہ, اب ان کے الفاظ کل کی مجلس میں آئیں گے. تیسرا تحفہ ہمارے اس امام کا, امام علی نقی کا. پہلا تحفہ امام زمانہ, دوسرا تحفہ زیارت جامعہ, تیسرا تحفہ زیارت غدیر. ارے کتنا بڑا تحفہ ہے یہ. ایک علی والا کیسے پکارے غدیر کے دن علی کو, یہ الفاظ بھی کل انشاءاللہ آئیں گے. بس مانگ لیجئے.